الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں صاحب الرغیف یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اپنے بیٹوں کو بلا کر ایک واقعہ سنانے لگے اور کہا کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا، اب قصہ سنانے لگے، فرمایا ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 70 سال تک اسی جھونپڑی میں رہا۔ اس عرصہ میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا اور وہ 7 دن 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ 7 دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا، بہت شرمندہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم تھا۔ اب اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی، اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے جب یہ سنا تو کہا، میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں روٹی نہیں دوں گا، آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا۔ اس نے وہ روٹی جو اس کو ملی تھی وہ مسکین کو دے دی، خود بھوکا رہا اور اسی حالت میں، بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس رب کی بارگاہ میں گیا، جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت میں گزری ہوئی 7 راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوئی راتیں اس کی 70 سال عبادت پر غالب آ گئیں۔ وہ 7 راتیں جو غفلت میں گزاری، جو نافرمانی میں گزاری، وہ ان کا وزن بھاری ہو گیا، اور جو 70 سال کی عبادت تھی اس کا وزن کم ہو گیا۔ پھر جب ان 7 راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا تو جو مسکین کو دی تھی ایک روٹی، تو وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حکایت اس طرح مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک عابد نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر اس نے ایک فاحشہ عورت سے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ پھر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو وہ تائب ہو گیا، توبہ کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔
ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے، گرتے پڑتے یہ بھی وہاں پہنچا اور اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی۔ ابھی اس نے روٹی کھانا شروع بھی نہ کی تھی کہ اسے ایک مسکین نظر آیا، اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا ہی رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اسے 70 سالہ عبادت کا ثواب بھی اللہ نے لوٹا دیا۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، کہاں 70 سال کی عبادت ساری ضائع ہو گئی۔ 7 راتیں جو اس نے نافرمانی میں گزاری، نافرمانی کی، تو اس 7 راتوں کی وجہ سے 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ پھر ایک مسکین کو ایک روٹی دی، ایک روٹی کھلائی، تو ایک روٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی فرما دی اور اس کی توبہ بھی قبول کر لی اور 70 سال کی عبادت جو تھی اس کا ثواب بھی عطا فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔